السلام علیکم، رضوان کے ہم سفر میں خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ آج کل ہم ہیں حیدرآباد دکن میں، تو اس کی مختلف ویڈیوز آپ سے شیئر کر رہے ہیں، اور آج ہمارا پلان ہے، بلکہ جہاں ہم جا رہے ہیں وہ ہے درگاہ حضرت شاہ راجو قتال رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کی درگاہ حیدرآباد دکن میں بہت مشہور ہے، تو ہم نے کہا چلیں اس کو بھی دیکھتے ہیں، کیونکہ دن میں آج کل یہاں بہت گرمی ہے، تو اس لیے ہم ذرا مغرب کے بعد آئے ہیں یہاں اس درگاہ کو دیکھنے۔ اس کی سب سے خاص بات اس کا گنبد ہے، جو کہ ایشیا میں بلند ترین گنبدوں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ یہ آپ کو جو پوری بلڈنگ نظر آ رہی ہے بہت اونچی، تو نیچے سے ابھی میں اندر جا کے دکھاؤں گا، نیچے سے لے کے اوپر تک ایک ہی گنبد ہے۔ حیدرآباد کی سرزمین پر بے شمار بزرگان دین کی آرام گاہیں ہیں، انہی میں سے ایک حضرت سید شاہ یوسف الحسینی بھی ہیں، جو شاہ راجو قتال کے نام سے معروف ہیں۔ اس وقت میں آپ کو ذرا سا ہائی لائٹس دکھا رہا ہوں، پھر میں آپ کو ذرا ڈیٹیل سے اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ شاہ راجو قتال جو تھے رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جو یہ آخری آرام گاہ ہے، وہ حیدرآباد دکن کا جو پرانا شہر ہے اس کا ایک مصری گنج نام کا ایک علاقہ ہے، اس میں یہ واقع ہے۔ اور آپ کا سلسلہ نسب خواجہ بندہ نواز گیسو دراز سے جا ملتا ہے۔ یہ گیسو دراز کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، جو صوفیاء کرام سے بہت زیادہ لوگ واقف ہیں، یقیناً وہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز سے یقیناً واقف ہوں گے، اور انہی کے سلسلے سے شاہ راجو، جو عموماً شاہ راجو قتال کے نام سے مشہور ہیں، جانے جاتے ہیں۔ آپ کی پیدائش جو ہے وہ تقریباً 1002 ہجری میں ہوئی تھی، اور اس کے بعد آپ کا جو انتقال ہے وہ 1092 میں ہوا۔ تو 1092 کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ 90 سال کی عمر آپ نے پائی۔ آپ 5ویں اور 6ٹھی قطب شاہی فرما رواں کے پیر و مرشد تھے۔ قطب شاہی سلطنت آپ کو معلوم ہے کہ جس نے حیدرآباد دکن کی بنیاد رکھی تھی، اس کے جو آخری حکمران تھے سلطان ابو الحسن تانا شاہ، ان کو آپ سے بڑی عقیدت تھی، اور اسی عقیدت کا ہی نتیجہ تھا کہ 17ویں صدی کے وسط میں پھر ابو الحسن تانا شاہ نے آپ کی آخری آرام گاہ پر اس بے مثال مقبرے کی تعمیر کروائی تھی۔ یہ مقبرہ تعمیر کا ایک شاہکار ہے، اور اسے ایشیا کے سب سے اونچے گنبد ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے، جس کی ہائٹ لگ بھگ 165 فٹ کے قریب ہے، اور بہت صدیوں تک سمجھ لیں اس پہ عدم توجہی رہی۔ اس کی وجہ سے اس گنبد کا رنگ اتنا کالا پڑ گیا تھا کہ عوام میں کالی گنبد کے نام سے مشہور ہو گیا تھا۔ اگر آپ میری اس ویڈیو کا تھمبنیل دیکھیں گے تو میں نے اس کو اس کی پرانی تصویر کے ساتھ بنایا ہے، تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو کہ اس کی گنبد کا رنگ کتنا کالا پڑ گیا تھا کہ عوام میں کالی گنبد کے نام سے مشہور ہو گیا تھا۔ یہ اس کے جتنے پلر نظر آ رہے ہیں آپ کو، یہ پلرز جو ہیں وہ سنگل پتھر سے تراشے گئے پلرز ہیں سارے، اور یہ جتنے بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، چاروں طرف 4 12 دریاں، اور ہر ایک میں 12 ستون ہیں۔ آپ کا پھر تلنگانہ کی جو حکومت تھی، اس نے اس کی تزئین کے لیے حال ہی میں، یعنی کچھ سال پہلے ہی شاید کوئی 50 لاکھ روپے جاری کیے تھے، جس سے اس کی خوبصورتی کو کافی حد تک دوبارہ سے بحال کیا گیا ہے۔ اور ہر برس سفر جو ماہ سفر ہے، اس میں 14 سے 16 تاریخ کے درمیان آپ کا عرس مبارک منایا جاتا ہے۔ اب ہم ان کے درگاہ شریف کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اور آپ کو سامنے بالکل جو مزار مبارک نظر آ رہا ہے وہ ہے جناب حضرت شاہ راجو قتال رحمۃ اللہ علیہ کا، جن کا اصل نام سید شاہ یوسف الحسینی تھا۔ حضرت شاہ راجو رحمۃ اللہ علیہ دینی علوم اور دنیاوی دونوں پہ بڑی کامل دستگاہ رکھتے تھے، چنانچہ ان کی جو خانقاہ تھی اس میں پابندی سے درس و تدریس کا سلسلہ ہوا کرتا تھا، جس سے ہزارہ بندگان اعظم مستفیض ہو کر صبر و توکل، قناعت، ریاضت، اصلاح باطن پر گامزن ہوتے تھے۔ حضرت شاہ راجو کی ایک کتاب زاد الموحدین میں، جو آپ کے اصل میں خطابات کا مجموعہ ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی 40 سال تک ایک فرض نماز بھی جماعت کے بغیر نہ پڑھے، وہ صوفیاء کرام میں خاص مقام رکھتا ہے۔ تو تقریباً 50 سال تک درس و تدریس اور ارشادات عالیہ کے ذریعے مخلوق خدا کی رہبری اور رہنمائی فرمانے کے بعد سن 1092 میں آپ نے اس جہان فانی سے پردہ فرمایا، اور ابو الحسن تانا شاہ جو میں نے آپ کو بتایا، انہوں نے فرط عقیدت سے حضرت کے مزار مبارک پر ایک عالی شان
گنبد تعمیر کروایا، اور جو کہ فن و تعمیر اور آرٹ کا ایک شاہکار ہے، اور جس کی اونچائی میں نے آپ کو بتایا تھا 165 فٹ ہے، اور یہ پوری جو درگاہ ہے یہ 115 پلرز 115 ستون پر مشتمل ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی یہ درگاہ شاہ راجو قتال کی آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی، اور اگلی ویڈیو جو ہے وہ چونکہ چار مینار کی ہے تو لہٰذا تیار رہی ہے اس کے لیے، اور بڑی اچھی سی وہ ویڈیو ہم نے بنائی ہے، بہت ڈیٹیل سے آپ کو چار مینار دکھائیں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ہی جب ہم یہاں آ رہے تھے مغرب سے تھوڑا پہلے، تو ہم نے جناب بازار سے ظاہر گزرے، تو میں نے حیدرآباد دکن کے کچھ بازار کی سڑکوں کی ایسے ہی تھوڑی سی ویڈیو بنائی ہے، وہ اس کے آخر میں آپ دیکھیں گے، اور ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیے یہاں سے ہم چلے تھے، اور جناب ایک مزے کی بات بتاؤں، آم یہاں پہ آ گئے ہیں، اور یہ دیکھیں 100 روپے کلو ہے، انڈین روپی 100 روپے کا مطلب ہے کہ لگ بھگ 300 روپے ہو جاتے ہیں پاکستانی اس وقت آج کے ریٹ سے، تو لگ بھگ وہی ریٹس ہیں جو یہاں ہوتے ہیں۔ نئے نئے آم جب آتے ہیں تو وہاں پہ بھی آم آئے ہوئے، لیکن بائی دا وے آم یہاں آئے ہوئے کافی دن ہو گئے، اور رمضان میں بھی یہاں آم تھے، کیونکہ انڈیا ظاہر ہے بڑا زرعی ملک ہے، تو وہاں پہ بہت ساری، اور اب آپ یہ دیکھیں بازار دیکھیں تو آپ کو لگ بھگ سوائے رکشہ تھوڑا سا چینج لگ رہا ہے، یہاں یلو کلر کے ایک ہی کلر کے آپ کو رکشے نظر آ رہے ہیں، باقی آپ کو لگ بھگ وہی آپ کو بازار کا سما ایسا لگتا ہے کہ اگر میں آپ کو نہیں بتاؤں کہ یہ حیدرآباد دکن انڈیا ہے تو شاید آپ کو ایسا لگے کہ کچھ پاکستان ہی کی کوئی صدر ودر سائڈ کی کراچی میں جیسے کوئی جگہ ہو، وہاں بھی اسی طرح بائکس کھڑی رہتی ہیں اور رکشہ وکشہ آپ کو بہت زیادہ نظر آتے ہیں۔ بائکس یہاں پہ مجھے الیکٹرک بہت نظر آئیں، اور اسکوٹی ٹائپ کی جو بائکس تھیں وہ بہت زیادہ نظر آئیں، کیونکہ یہاں خواتین چونکہ برقع بہت زیادہ مسلم آبادی کی بہت زیادہ ہے یہاں پہ، تو برقع استعمال کرتی ہیں عموماً خواتین، تو اس میں ظاہر ہے بیٹھنے میں جو ہے آسانی اس طرح کی ویسپا اور اسکوٹی ٹائپ کی بائکس میں بہت رہتی ہے، تو یہاں پہ شاید اسی لیے پاپولر ہے۔ ویسے اوور آل انڈیا کو بھی اگر آپ دیکھیں تو وہاں اسکوٹی ٹائپ کی، کیونکہ ساڑیز پہنتی ہیں بہت زیادہ خواتین، تو ظاہر ہے اس کو بیٹھنے میں وہ بہت آسان ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہم جا رہے ہیں جناب دلی اسٹریٹ کہلاتی ہے ویسے یہ حیدرآباد دکن میں، اور اس پہ بھی بہت شاپس ہیں مختلف۔ گرمی بہت تھی آج حیدرآباد دکن میں، 41 ٹیمپریچر تھا، تو دن میں تو نکلنے کی یہاں ہمت ہی نہیں ہوتی، اور پھر حیدرآباد کا دکن کا جو بیسکلی ٹیمپریچر ہے یا سمجھیں اوور آل جو ویدر ہے وہ لگ بھگ لاہور جیسا ہے، یعنی گرمیوں میں بہت کڑاکے کی سمجھیں گرمی پڑتی ہے، بلکہ دھماکے کی اور کڑاکے کی سردی پڑتی ہے یہاں پہ، تو گرمیوں میں تو نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایون شام کے ٹائم بھی ہبس کافی ہوتا ہے، تو ذرا سا گرمی سی لگتی رہتی ہے۔ کراچی یا بامبے میں رہنے والے جو لوگ ہیں جو کہ سمندری ہوا کے عادی ہیں، وہاں پہ تو شام کو سکون ہو جاتا ہے، دن میں جتنی بھی گرمی ہو، لیکن یہاں ذرا سی مشکل پیش آتی ہے۔ تو بہرحال مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو ریکویسٹ وہی پرانی ہے کہ جناب اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوری طور پہ سبسکرائب کریں، تاکہ نئی نئی ویڈیو فوری طور پر آپ تک پہنچ سکیں۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، کوئی جگہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سے ضرور نوازیں۔ آخر میں جو آج کل بیچارے ہمارے گائیڈ کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں وجاد بھائی، ان کا بھی بہت شکریہ، کیونکہ ان کے بغیر حیدرآباد دکن دیکھنا میرے لیے بہت ہی مشکل تھا، اور بھی بہت سی ساری جگہیں میں ان کے ساتھ گیا ہوں تو آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔